وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم والہ کا بے انتہا و بے طرح فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو یہاں پر جمع ہو کر اس کے گھر میں اس کے دین کے متعلق سننے اور سنانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ دوستوں بزرگوں، آج کا جو جمعہ ہے، میں انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالی کے ولی، ایک عالم دین، تکن کے مائے ناز عالم دین، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ولی جن کو آپ اور ہم حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا ان کے متعلق آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو عالم دین، جو اللہ کے ولی کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، وہ حیدرآباد کی بہت بڑی یونیورسٹی، جس کو آپ آج جامعہ نظامیہ کہتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں کے آندھرا کے لوگ اس کے بارے میں واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آندھرا میں، مطلب تلنگانہ میں، دکن کی سرزمین پر ایک عظیم الشان اسلامک یونیورسٹی جس کو جامعہ نظامیہ کہا جاتا ہے، ان کے جو فاؤنڈر ہیں، اس کے جو بانی ہیں، ان کا نام ہے انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ۔ یہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں۔ تو آج میں مختصر طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دینی مدارس کیا ہوتے ہیں۔ دینی مدارس میں حضور اکرم علیہ السلام کی توجہ کیسے ہوتی ہے، اور جامعہ نظامیہ حیدرآباد کو کیسے قائم کیا گیا۔ کیونکہ اب آپ سمجھیں گے بھائی آج یہ تذکرہ کیوں نکلا، اس لیے کہ کل جو تھا، کل جمعرات تھا، کل انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے عرس کا دن تھا۔ 150 پر 3واں عرس، 150 پر 3واں عرس تھا۔ اس میں الحمدللہ انہوں نے کیا خدمت کیا دین کی، اور وہ خدمت سارے ہندوستان میں کیسے پھیلی، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو سننا ضروری ہے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود ہم لوگ وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہیں کے فارغ ہیں، تو لہذا پہلے اس کے بارے میں معلوم ہونا کہ وہ کیا ہے۔ انسان کو جب تک کسی چیز کے بارے میں معلومات نہ ہو تو وہ اس سے ناواقف رہتا ہے، اور جب اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ چیز کیا ہے تو اس کی قدر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اسی لیے
آج کے بیان میں انشاءاللہ تعالی ہم انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمن کے متعلق چند باتیں، اور سب سے پہلے دینی مدرسے کیا ہوتے ہیں پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تک تھے، صحابہ کرام حضور کی صحبت میں جب جمع ہوتے تو کبھی ابو طالب کے گھر میں جمع ہوتے، ابتدا میں شروع میں ابو طالب کے گھر میں جمع ہوتے، کبھی کبھی حضور کے گھر میں جمع ہوتے، اور کبھی کبھی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوتے، سمیہ کے گھر میں جمع ہوتے۔ وہاں پر راتوں میں قرآن حضور اکرم علیہ السلام ان کو سناتے اور قرآن سمجھاتے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ان کو بتایا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ آئے، آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، جب حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، وہاں پر سب سے پہلے مدینے میں مسجد بنائی گئی۔ آپ جانتے ہیں وہ پہلی مسجد ہے مسجد قباء۔ پہلی مسجد جو مدینے میں بنائی گئی وہ ہے قباء۔ اس کے بعد دوسری جو مسجد بنائی گئی مدینہ منورہ میں وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس کو حرم شریف کہتے ہیں۔ آج حرم شریف اور اتنی بڑی مسجد، دنیا کی تیسری مسجد ہے، وہ دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ پوری دنیا کے اندر 3 مسجدیں ایسی ہیں وہاں اگر نماز پڑھو تو ہزاروں درجے ثواب آپ کو ملتا ہے۔ نمبر 1 کعبۃ اللہ کی مسجد۔ کعبۃ اللہ کے اطراف جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ تو بیچ میں ہے جس کے اطراف طواف کرتے ہیں، لیکن اطراف میں جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اور اس مسجد حرام میں اگر کوئی آدمی 1 رکعت نماز پڑھا، مطلب 1 نماز پڑھا، 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب۔ مسجد حرام میں اب جتنے لوگ عمرے کو جاتے ہیں، جتنے لوگ حج کو جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی مسجد حرام میں 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 رکعت نمازوں کا اجر ملے گا اس کو، 1,00,000۔ اس کے بعد دوسری مسجد ہے بیت المقدس، جہاں پر آج جنگ چل رہی ہے، اسرائیل کی فلسطین والوں کی جنگ چل رہی ہے۔ وہاں پر جو مسجد ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ لے گیا تھا۔ وہاں پہ معراج کی رات میں براق کے اوپر اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو لے گیا، تو حضور اس مسجد میں پیغمبروں کی امامت کیے تھے۔ وہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس مسجد میں بھی اگر کوئی نماز پڑھے گا، 1 نماز کا اجر 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو مطلب مسجد حرام کا آدھا، مسجد حرام میں 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ 1 رکعت نماز پڑھیں گے تو 1,00,000، 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 2,00,000 رکعت نماز پڑھیں گے صاحب۔ اور مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز اگر پڑھیں گے تو 1,00,000، اور 1 رکعت پڑھیں گے تو 50,000۔ اسی طرح تیسری جو مسجد ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور کی مسجد، رسول اللہ کی مسجد۔ اس مسجد کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے گا بالکل ویسا ہی 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ یہ میکسیمم روایت ہے، مطلب روایتیں کہی ہے، 2-3 روایتیں ہیں،
میں جو اعلیٰ درجے کا ثواب جس روایت میں بتایا گیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کیا. ایک رکعت نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی میں ملے گا. اور ایک روایت ہے کم والی روایت, اس میں 1,000 کی بات ہے. خیر اللہ بہتر جانے. اب میں وہ تمام چیزیں بتانا نہیں, آپ کو بتانا یہ ہے کہ دنیا کی جو بڑی مسجدیں ہیں, 3 مسجدیں, ایک مسجد حرام, دوسرا مسجد نبوی, تیسری بیت المقدس. یہ 3 مسجدوں میں جو ہمارے آپ کے لیے جو اہم ہے وہ ہے کعبۃ اللہ کے بعد مسجد نبوی, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. اب میں یہ کہیں بتا رہا ہوں آپ کو, اس مسجد میں اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایک چبوترا تھا باہر. آج وہ چبوترا اندر ہے, مسجد کے اندر ہے آج, اور وہ بھی قدیم جو عمارت ہے, پرانی عمارت. آج تو بہت بڑھا دی ہے مسجد نبوی, بہت دور تک بڑھا دی ہے, لیکن پرانی جو عمارت ہے, مطلب پرانا حرم شریف بولتے ہیں اس کو. نیا حرم الگ ہے, نیا جو نئی بلڈنگ جو سعودی گورنمنٹ بنائی وہ الگ ہے, اور پرانا جو عمارت ہے, پرانی تعمیر ہے, جو بڑے بڑے پرانے زمانے کے خلفاء راشدین نے, 4 خلفاء نے اور ان کے بعد کے بادشاہوں نے بنایا, وہ جو پرانی عمارت ہے وہ الگ ہے. تو جو پرانی عمارت ہے اس کے اندر وہ چبوترا ہے جس کو آج ہم صفہ کہتے ہیں. صفہ مسجد نبوی میں ایک حصہ ہے, اس کو صفہ کہتے ہیں. اس زمانے میں حضور کے زمانے میں وہ مسجد کے باہر تھا. اب یوں سمجھ جاؤ کہ اب یہ مسجد ہے, مسجد کے باہر چبوترا ہے باہر, تو یوں سمجھ جاؤ کہ بس یہی حالت تھی, یہ مسجد ہے, بس مسجد کے باہر چبوترا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, بعض لوگ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے, آپ کو پتا ہے نا بہت سارے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے حضور کے ساتھ. ان کے پاس گھر نہیں تھا, ان کے پاس کاروبار نہیں تھے, ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں, پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسجد کے پاس آ گئے, حضور کے پاس آ گئے. مکے میں گھر چھوڑ کے, جائیداد چھوڑ کے, تمام بیوی بچوں کو چھوڑ کے, اکیلے تنہا پیدل چلتے چلتے بعض لوگ مدینے کو آ گئے. ایسے بھی لوگ ہیں. مسجد نبوی کو جب آ گئے تو ان کا تو گھر نہیں تھا, تو چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے 24 گھنٹے. اگر حضور ان کو کچھ تعلیم دیے, مسجد میں اگر تعلیم دیے, وہ تعلیم میں بیٹھے رہتے تھے. اور اگر حضور تعلیم نہیں دیے, اپنے کمرے میں چلے گئے, تو یہ لوگ جا کر چبوترے پہ بیٹھ جاتے تھے باہر, اور ان کا سونا, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا سب وہی چبوترا تھا. ان کا کوئی گھر نہیں تھا. اب توجہ کرنے میں کیا بتانا چاہوں, توجہ سنو. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آج کل لوگ کیا بولتے, اسی تو بھی بات اگر بولے بخاری میں ہے تو بتا بولتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بخاری کے اندر یا مسلم کے اندر یا ترمذی میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں جتنے بھی احادیث ہیں, وہ تمام حدیثوں کو اگر آپ جمع کریں گے, اس میں سے 90% حدیث ہے وہی اصحاب صفہ بولے سو بتا ہے. آپ کو سمجھ میں ہی بات. حدیثوں کی روایت کون کرے, رسول اللہ بولے سو بتا. حدیث کسے بولتے آج ہم, رسول اللہ بولے سو بات کو حدیث بولتے نا. یہ حدیث کو کون بتائے, سرکار سے کون سنے, تو اب راوی اوپر نام آتا ہے ابو ہریرہ نے سنا, اور ایک نام آتا انس نے سنا, حضرت انس نے سنا. انس کو, انس کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا, پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے, بیوی نہیں, بچے نہیں, نوجوان تھے, چبوترے پہ رہتے تھے, چبوترے پہ باہر. ایسے انس اکیلے نہیں, کم سے کم پہلے شروع میں 400 صحابہ چبوترے پہ رہتے تھے, 400. بعد میں آہستہ آہستہ وہ لوگ ذرا تھوڑا کما لیے, بعد میں آہستہ آہستہ گھر بن گئے. اب رفتہ رفتہ مدینے میں وہ لوگ پھیل گئے بعد میں. اب وہ چبوترا رفتہ رفتہ چبوترے پہ بیٹھنے والے ختم ہو گئے. لیکن آج بھی
وہ چبوترے پہ جو بیٹھتے تھے ان لوگوں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اصحاب صفہ. اب توجہ کریں اس بات کو، اصحاب صفہ. اور یہ اصحاب صفہ کو اللہ کتنا چاہتا ہے، توجہ کرو. یہ کون ہے اصحاب صفہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے والے، رسول اللہ سے دین کی باتیں سیکھنے والے. آج جتنی حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں، جتنے حدیثیں، چاہے وہ بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو یا ابو داؤد میں ہو یا نسائی میں ہو یا ابن ماجہ میں ہو یا کوئی اور بھی کتاب اگر ہے، بڑی بڑی کتابیں، تمام کتابوں میں سے زیادہ حدیثیں جو روایت کرے ہیں وہ اصحاب صفہ کو رسول آتا ہے. اصحاب صفہ بولے ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا، تو وہ بات انہوں کسی اور کو بولے، وہ بات کسی اور کے پاس گئی، وہ بات کسی محدث کے پاس گئی، انہوں لکھ لی، کتاب بنا ڈالے. کتاب بعد میں بنی، لیکن سب سے پہلے وہ حدیث سنے کون؟ رسول اللہ سے اصحاب صفہ. بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ اصحاب صفہ کون ہے؟ تو یوں سمجھ جاؤ یہ رسول اللہ کا پہلا مدرسہ ہے. میں آپ کو موٹے موٹے الفاظ میں بتا رہا ہوں، یوں سمجھ جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا مدرسہ ہے صفہ. اور اللہ ان کو کتنا چاہتا ہے ذرا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ وہ علم لینے والوں کو، وہ صفہ والوں کو کتنا چاہتا ہے اللہ، ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بات بڑے بڑے پیسے والے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ مکے کے حضور کے پاس ہے، آگے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھیں، ہمارے کو بھی خواہش ہے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ علم لیں، لیکن کیا کریں، ہم اس لیے آپ کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. یہ چبوترے والے جو لوگ ہیں نا، صفہ والے، یہ صفہ والے وہ لوگ بالکل معمولی لوگ ہیں. ان کے پاس کپڑے سیدھے نہیں ہیں، کھانا سیدھا نہیں، اور ان اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں. ایسے غریب، ایسے معمولی نچلے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم علم نہیں لیتے. آپ سمجھیے کون بولے یہ بات؟ مالدار لوگ آئے حضور کے پاس، بڑے بڑے مالدار لوگ، کروڑپتی لوگ آئے، آگے بولے محمد ہمارے کو بھی شوق ہے آپ سے علم لینے کا، لیکن ہم کہیں کو نہیں لیتے، اس لیے کہ یہ غریب لوگ، تھرڈ کلاس کے لوگ، ان کے پاس کھانا نہیں، کپڑا نہیں، یہ غریب 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 لوگ، یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اب ہمارے کو شرم آتی ہے ایسے غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم علم نہیں لیتے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ایسے تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم علم نہیں لیتے. تو ان کو تکبر تھا نا. کیا پوچھے وہ لوگ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کرو، یہ جو غریب لوگ آئے نا، یہ لوگوں کو ایک گھنٹے کے واسطے باہر کر دو، چلے بولو باہر چبوترے پہ جا کے بھیجا بولو، اور ہمارے کو بٹھا دو. ہم مالدار لوگ، کروڑپتی لوگ، ہم لوگ آپ سے علم لیں گے، آپ کی تعلیم سنیں گے، آپ کی بات کو ہم بھی سوچیں گے، غور کریں گے. تو سرکار کیا کرے؟ سرکار یہ سوچے، دیکھو توجہ کرو، سرکار کا یہ مقصد نہیں کہ غریبوں کو دور کرنا، یہ مقصد نہیں تھا. سرکار کا ارادہ کیا تھا؟ ارے ایک دن تو بیٹھنے دو میری صحبت میں لوگا، ایک دن تو میری صحبت میں بیٹھے تو میری بات سننے کے بعد دوسرے دن یہ لوگ خود غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے. سرکار کو اتنا یقین تھا. تو سرکار کیا کرے، چلو پہلے تو سمجھانا ہے نا ان کو، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں. سرکار ان کی بات مان لی، مان لے کے کیا کرے، غریب صحابہ جو تھے صفہ، وہ صفہ والوں کو بولے بابا تم لوگ تھوڑی دیر باہر چلے جاؤ، صفہ پہ چلے جاؤ، میں یہ ذرا مالداروں کو تعلیم دیتا ہوں، یہ ذرا پیسے والوں کو، مالداروں کو میں تعلیم دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے واسطے تم باہر چلے جاؤ. بس اتنا چھوا. اب وہ غریب لوگ، وہ صفہ والے باہر چبوترے پہ چلے گئے، جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے پروردگار کیا غلطی ہوگی ہمارے سے، آج تو نے ہم کو نبی کی صحبت سے دور کر دیا. اے اللہ کیا غلطی ہوگی ہمارے سے، آج ہم نبی کی صحبت سے دور ہو گئے. مولا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب رو رو کے دعا کر رہے. ادھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت لا کے نبی علیہ السلام پر
جبریل کو بھیج دیا. کہا اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیج کے قرآن کی آیات لایا جو سورہ کہف کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر ان لوگوں کو دور مت کرو جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں. غریب ہیں ڈکو دیکھو, پیسہ نہیں ہے مت دیکھو, جی معمولی نچلا آدمی ہے کپڑے سینے نہیں ہے مت دیکھو. آپ کیا کرو اے پیغمبر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں, ان لوگوں کو آپ باہر مت کرو اور وہ پیسے والوں کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور جس کے دل کو ہم نے خود ہمارے ذکر سے دور کر دیا, غافل کر دیا, اس کی صحبت میں آپ مت بیٹھو. اے پیغمبر آپ جو ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس کو صبر کراؤ ان کی صحبت میں جو غریب ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اصحاب صفا کے ساتھ رہو. آپ توجہ کرو, اللہ کیا بولنا تھا, اے نبی ان کو بلا دو, آپ کی صحبت میں ان کو بٹھا دو, ایسا بولنا تھا نا. نہیں بولا اے پیغمبر آپ چھوڑو یہ مالداروں کو, یہ پیسے والوں کو چھوڑو, ان کے پیچھے مت پڑو, وہ غریبوں کو بلاؤ جو آپ سے علم حاصل کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کو بلا دو. بلکہ حضور کو اللہ نے فرمایا آپ ان کے ساتھ بیٹھو. یہ نہیں کہا وہ لوگوں کو چاہیے کہ حضور کے ساتھ بیٹھے, ایسا نہیں بولا. قرآن یہ بولا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو صبر کر لو ان کی صحبت میں, مطلب آپ ان کی صحبت میں بیٹھو. آپ سے توجہ کریں. تو حضور کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا قرآن میں. ایک جگہ نہیں, دو جگہ ہی ہے. تو کیا بات کا اندازہ ہوا آپ کو, وہ اصحاب صفا کتنے بڑے مرتبے کے تھے کہ علم حاصل کرنا ان کا مقصد تھا. حضور سے جو سنتے وہ سیکھ لیتے. آج ہم لوگوں کو وضو اگر معلوم ہوا اصحاب صفا سے, آج اگر غسل معلوم ہوا اصحاب صفا سے, تو رسول اللہ کس کو بولے, مالداروں کو تو نہیں بتایا, وہ مالدار تو گھر میں تھے. اور حضور کی صحبت میں 24 گھنٹے جو سنے حدیثوں کو, کون سنے, اصحاب صفا سنے. کون تھے, غریب لوگ. وہ غریب اصحاب صفا. اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. یہ حضور کے مدرسے کے پہلے طالب علم تھے. تو مسجد نبوی میں چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے. کھانا کوئی اگر لا لیا تو کھا لیا, نہیں بھوکے. کھانے کو کھانا نہیں, پہننے کو کپڑے نہیں, رہنے کو گھر نہیں, بس وہ چبوترے پہ رہتے تھے. کام کیا ہے, کچھ نہیں, بس علم حاصل کرنا, علم حاصل کرنا. رسول جو بولے وہ باتوں کو یاد کر لینا. تو آج ہمارے پاس, آج ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں, نماز میں کیا پڑھنا چاہیے, آج اگر کوئی روایت اگر آتی ہے تو اصحاب صفا سے جاتی ہے. آج ہم رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے, تسبیح. رکوع کی تسبیح کیا ہے, کون بیان کرے, وہی اصحاب صفا کی روایتیں آئیں گی آپ کو. کہیں بھی دیکھ لو آپ, پورے حدیثوں میں زیادہ سے زیادہ روایتیں اصحاب صفا کی آتی ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. اصحاب صفا کون ہے, حضور کے مدرسے کے پہلے طلباء. حالانکہ نام نہیں تھا, مدرسہ بول کے نام نہیں تھا, اسکول بول کے نام نہیں تھا, بلکہ ایک طلباء تھے, وہ صحابہ تھے, وہ جو حضور سے علم لیتے تھے 24 گھنٹے. آگے چلنے کے بعد کیا ہوا معلوم آپ کو, آگے چلنے کے بعد کیا ہوا, صفا کے 2 گروپ بنائے گئے. اصحاب صفا میں 2 جماعتیں بنا لی. حضور حکم دیے ایک جماعت میری صحبت میں بیٹھو, میرے حدیثوں کو سیکھو, علم سیکھو, میرے ساتھ بیٹھو. دوسری جماعت جاؤ جنگل جاؤ, لکڑیاں لے کے آؤ. ذرا توجہ کرو میرے بھائی, جنگل والے تو یہ ہندوستان میں ہوتا, کاپڑے والا لکڑیاں ملنے کے واسطے پہاڑ میں, وہ عربستان ہے, وہاں ایک لکڑی بھی نہیں ملتی. کہاں دیکھے تو وہ دور دور تک پورا ریگستان ہے, ریت ہے پورا, ایک لکڑی بھی آپ کو نہیں ملتی. لکڑی ملنا وہ تو کانٹوں کے جھاڑا ہوتا ہے نا, ببول کے کانٹوں کے جھاڑا, وہ کانٹوں کے جھاڑا ہوتے, چھوٹے بھی سنتے تو وہاں چن کے لانا.
इतना आसान काम नहीं लकड़ियां चुनना। तो सहाबा क्या करते, वो लकड़ियां चुन के लाते थे। आधे सहाबा वो बाजार में बेचते, जो इनकम आता, जो पैसे आते, उससे अपना और दूसरे जो सहाबा है उनका सबके लिए खाना लेके आते। दूसरे दिन क्या होता, ये आधे लोग जो हुजूर की सोबत में थे ना पहले दिन, वो लोग जंगल जाते और बकिया लोग हुजूर के साथ बढ़ जाते। ऐसा आल्टरनेट, एक दिन वो एक दिन वो हुजूर की सोबत में इल्म सीखते थे। इल्म, अब आपको समझ में आ गया। तो इल्म सीखना कितना जरूरी है इस्लाम के अंदर, इल्म का सिखाना कितना जरूरी है इस्लाम के अंदर। आज अब आपकी मस्जिद में, और आपकी मस्जिद तो ये मस्जिद मत को समझो, आप कोई भी दुनिया की मस्जिद में अगर इमाम चाहिए, क्या इमाम आसमान से आएगा? क्या इमाम आसमान से आएगा? नहीं आएगा। तो इमाम अगर आएगा तो उसके लिए उसको तालीम देना पड़ेगा इमाम को। तो कौन देगी तालीम? कौन देंगे? तो एक मदरसा उसको तैयार करेगा, मदरसा उसको कुरान पढ़ाएगा, मदरसा उसको आलिम बनाएगा, मदरसा उसको मुफ्ती बनाएगा, और उसके बाद वो आकर आके खिदमत करेगा। तो हुजूर के जमाने में जो, अब आप मुफ्ती बोल ले, उलमा बोल ले, कारिया बोल ले, कुछ भी बोल ले, वही असहाबे सुफ़ा थे। अच्छा, और एक वाक़या भी आपको बताता हूं। हुजूर के दौर में एक बदमाश था, बदमाश, उसका नाम था अखनस बिन शुरैक। अखनस बिन शुरैक उसका नाम था। हुल्वल कलाम, मीठी मीठी बातें करता था, बहुत मीठी मीठी बातें करता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आके बोला, या रसूल अल्लाह, हमारे गांव में, हमारे पास गांव में लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, नए नए इस्लाम कबूल करे हैं, उनको कुरान नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम, उनको कुरान सिखाने के लिए, हदीस सिखाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए कोई बड़े बड़े अच्छे कुरान पढ़ने वाले कारियों को भेजो, अच्छा कुरान पढ़ने वाले, हदीस सिखाने वाले, अच्छा इल्म वाले, बड़े बड़े इल्म वालों को भेजो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, 70 सहाबा को, या असहाबे सुफ़ा में से 70 बेहतरीन कुरान पढ़ने वालों को, बेहतरीन जो है अहादीस बताने वालों को, बेहतरीन इल्म वालों को, 70 लोगों को चुन के सरकार दो आलम ने क्या किया, उन लोगों को अखनस बिन शुरैक के साथ भेजा, जाओ इनके साथ जाओ, इनके गांव को जाके तबलीग करो, लोगों को समझाओ। तो सहाबा अभी गए भी नहीं, वो बदमाश क्या करा, रास्ते में 200 लोगों को, जो तीर मारने वाले 200 खतरनाक लोग थे, उनको झाड़ों के पीछे यहाँ वहां छुपा के रखा, क्योंकि वहां पे अरबस्तान में रेती होती है ना, बड़े बड़े रेती के टीले होते बड़े बड़े, उसके पीछे उनको छुपा के रखा। और जैसे ये सहाबा किराम आए, 70 सहाबा, कौन सहाबा, मामूली सहाबा नहीं, मामूली सहाबी अलग है, पढ़े लिखे लोग अलग है। अब आप समझ गए, सहाबा में भी कई ग्रेड है, पूरे सहाबा ये ग्रेड के नहीं है। सहाबा में भी उलमा है, सहाबा में भी कारिया है, सहाबा में भी बड़े से बड़े इल्म वाले लोग हैं। सब सहाबा बराबर नहीं है, ये इल्म वालों का मर्तबा अलग है। तो हुजूर ने क्या किया था, 70 सहाबा को, ये पढ़े लिखे लोगों को, बाकायदा कुरान सिखाने वालों को 70 सहाबा को भेजा था। तो बदमाश क्या करा, 200 लोगों को रास्ते में खड़े किया और तीरा देके, जैसे ये सहाबा गए, उनकी आंखों में तीरा मारे, आंखों में, उनकी आंखों में तीर मारे, ताकि पहले इनको दिखना नहीं, जब ये अंधे हो जाएंगे इनको पकड़ के कत्ल कर देना। 70 के 70 सहाबा को कत्ल कर दिया गया। ये सरकार के जमाने में, इसको, इस वाकये को सीरत में पीर मऊना का वाकया भी कहते हैं, या कुछ और भी वाकया भी कहते हैं, समझे। ये वाकया गुजरा है। ये वाकया होने के बाद, अब तवज्जो करें, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हुजूर को इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, कई जंगों में सहाबा शहीद हो गए, तब भी सरकार को उतनी तकलीफ नहीं हुई। उससे ज्यादा तकलीफ सरकार को यह सहाबा को मारने की वजह से हुआ, क्योंकि वो सहाबा इल्म वाले थे। अब आपको समझ में मैं क्या बात बताना चाहूं। तो आज मेरा जो उन्वान है, इल्म के जो मदरसे होते हैं वो क्या होते हैं, वो बताना चाह रहा था मैं आपको।
عام لوگوں کا مرنا الگ ہے، علم والوں کا مرنا الگ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے حکما، موت العالمی موت العالم، ایک عالم کا مرنا ایک عالم کا مرنا ہے. ایک عالم اگر مر گیا تو عالم نہیں بلکہ ایک عالم مر گیا. ایک عالم کا مرنا عالم کا مرنا ہے. اور حضور اکرم علیہ السلام کے پاس جو اصحاب صفہ تھے وہ حضور کے مدرسے کے پہلے طلباء تھے. حالانکہ نام نہیں تھا مدرسہ بلکہ، مگر وہاں کے پہلے طالب علم حضور کی صحبت میں بیٹھ کر علم سیکھا، ادب سیکھا، قرآن سیکھا، حدیث سیکھا. اس کے بعد تمام چیزیں جو بھی سیکھا اصحاب صفہ نے سیکھا. وہ اصحاب صفہ اپنے شاگردوں کو بتائے، انہوں اپنے شاگردوں کو بتائے. اس کے بعد تھرڈ جنریشن میں کتابیں بنی، بعد میں بنی کتابیں. سیکنڈ جنریشن میں، تھرڈ جنریشن میں وہ جو باتیں بولے اصحاب صفہ یا صحابہ، وہ باتوں کو ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے بولے، وہ لوگوں نے لکھ لی. آج کتابیں بن گئی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، جی احمد، دارمی اور خطنی، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ. ایک کتاب نہیں، ہزاروں کتابیں حدیثوں کے ہیں. آج وہ ساری کتابیں بن گئی. اور پوری کتابوں میں اب اگر آپ دیکھیں گے، میں یہ حدیث اس سے سنا، میں یہ حدیث اس سے سنا. آخر میں کس سے سنا؟ صحابی سے سنا. وہ صحابی میکسیمم اصحاب صفہ میں سے ہوتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ اصحاب صفہ کا مرتبہ کیا ہے، کتنے بڑے لوگ ہیں. کیوں ان کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہ علم والے ہیں، علم جاننے والے ہیں. علماء کرام ہیں، صحابہ میں بھی علم جاننے والے لوگ ہیں. تو آپ توجہ فرمائیں، حضور کو یہ علم سے کتنا لگا ہوئے، علم کے مدارس سے کتنا لگا ہوئے. تو اس سے آپ کا اندازہ ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، مسجد نبوی میں دو جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی. ایک طرف ایک جماعت بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ایک طرف ایک جماعت صحابہ کی جماعت، میں ایرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی مسجد میں. اور دوسرے طرف صحابہ کی ایک جماعت بیٹھ کے تعلیم لے رہی. تعلیم یعنی حضور بولے سناتے، حضور کے حدیث ہیں، حضور کا قرآن، وہ جو ہے سمجھا لے رہے، آپس میں بولے رہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے. آنے کے بعد کیا کرے؟ یہ ذکر کرنے والوں کی تعریف کرے. یہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں، یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں، جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے گا. تو مطلب ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ ذکر کرنے کے بعد تم جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا. تعریف کرے. اور ادھر بازو علم والوں کی مجلس میں سرکار خود جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ان کے ساتھ وہ علم لینے والوں کے ساتھ بیٹھ کے حضور بیٹھ گئے. حضور بیٹھنے کے بعد فرمایا بعثت معلما، میں بھی ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں بھی ایک ٹیچر ہوں، ایک معلم ہوں، ایک لیکچرر ہوں، ایک پروفیسر ہوں. میں بھی ایک جو ہے سکھانے والا ہوں، اس لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں. میں بھی علم کو پسند کرتا ہوں. اب کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ ذکر کرنے والے تو اچھے لوگ ہیں اور ان کی دعا اللہ سنتا ہے، لیکن علم والوں کے ساتھ رسول رہتے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ علم والوں کے ساتھ رسول رہتے ہیں. تو سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں، ارے آج کی ایک مجلس نہیں، قیامت تک جہاں بھی علم کی مجلس بنی وہاں پر میں رہوں گا انشاءاللہ. تو علم کی مجلس کو سرکار اتنا چاہتے ہیں. اب سرکار کے بعد، حضور کے چلے جانے کے بعد خلفاء راشدین کا دور آیا. مدرسہ نہیں تھا، علم سکھانے کا کوئی مرکز نہیں تھا. جب حضرت علی کا دور آیا تو حضرت علی کی صحبت میں بیٹھ کر، حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ صحابہ کرام علم حاصل کرے. ان میں کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضور کے زمانے میں نوجوان بچے تھے اور حضرت علی کے شاگرد تھے. سرکار حضرت علی نے ان لوگوں کو پورا علم عطا کیا. کوفہ کی جامعہ مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں ان کو علم سکھایا. تو یہ لوگ بڑے بڑے، آج بھی
حضرت ابن عباس جو باتیں بولے آج بھی قرآن کے اندر تفسیر میں وہی باتیں لکھی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو باتیں بولے آج بھی قرآن میں بڑے بڑے مفسرین تفسیروں میں وہی لکھتے ہیں جو حضرت ابن عباس بولے, حضرت ابن مسعود بولے, یہ بڑے بڑے صحابہ جو بولے آج بھی وہی لکھتے ہیں. تو کیا بات کا اندازہ ہوا آپ کو, یہ بڑے علم والے تھے اس دور کے اندر. بعد میں مدرسوں کا قیام عمل میں آیا, بعد میں 100 سال کے بعد مدرسے بنے بغداد میں, کوفہ میں, سب سے پہلے مدرسے بنے. اور ایک بڑا مدرسہ بھی بنا جس کو آج سے تقریباً 1000 سال پار ہو گئے, قریب 1100 سال ہو گئے مدرسہ بن کر. آج آپ دیکھیں گے مصر میں, ایجپٹ میں ایک بڑا مدرسہ ہے, آج یونیورسٹی کہتے ہیں, الازہر یونیورسٹی, جامعۃ الازہر, الازہر یونیورسٹی آج کا مدرسہ نہیں ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دور میں وہ مدرسہ قائم کیا گیا. وہاں سے بڑے بڑے علماء کرام فارغ ہوئے, بڑے بڑے علماء پوری دنیا میں علم کو عام کیا. پھر اس کے بعد مدرسے بڑھے, پھر بغداد کے اندر مدرسے نظامیہ قائم ہوا, بغداد میں مدرسے نظامیہ قائم ہوا. آپ کے ہمارے پیران پیر, ولیوں کے شہنشاہ حضرت عبد القادر جیلانی, غوث اعظم جن کو ہم کہتے ہیں, وہ مدرسے نظامیہ میں پڑھے. بغداد میں جو مدرسہ تھا مدرسے نظامیہ, وہاں پر آپ نے تعلیم لیا. اس زمانے کے مدرسوں میں ہاسٹل نہیں ہوا کرتا تھا, ہاسٹل نہیں ہوتا تھا, بس پڑھ لینا چلے جانا تھا. آپ کچھ بھی کھاؤ گھومتے رہو, مدرسے والوں کو تعلق نہیں, بلکہ استاد خالی پڑھاتا ہے, بھیج دیتا ہے. تو یہ دور تھا. پھر بعد میں الحمدللہ مدرسوں کا نظام بڑھا. بڑھتے اب میں اصل عنوان کی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ 10 منٹ بچ گئے, آخری عنوان کی طرف آ رہا ہوں. اب میں بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں اسلام کا بڑا مدرسہ آج سے تقریباً 150 سال, 150 پر 3 سال پہلے, آج کا نہیں, اس زمانے میں دیوبند بھی نہیں تھا. آپ کہیں بولیں گے بھٹک جائیں گے آپ کہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ تاریخ ہے. دیوبند بھی نہیں تھا اس دور کے اندر. اس سے بھی پہلے حیدرآباد کی سرزمین پر نواب کی نظام کی حکومت تھی. اس دور میں وہاں کے ایک عالم دین حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان, انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. پہلے وہ مدرسہ چھوٹا تھا, اس کے بعد وہ بڑھتا گیا. آج وہ مدرسے میں سال کو کم سے کم ہر سال 100 سے زیادہ لوگ فارغ ہونے نکلتے ہیں. 100 سے زیادہ لوگ فارغ ہوتے ہیں وہاں پر. مفتیاں بنتے ہیں, علماء بنتے ہیں, فاضل بنتے ہیں. اب حافظ تو کچھ لوگوں کو کئی ہوتے ہیں. اب ان کے بارے میں صرف 2-3 باتیں, چونکہ کل ان کا عرس تھا حضرت کا, اس لیے میں آپ کو 2-3 باتیں ان کے بارے میں بتا کے بات ختم کر دوں گا. آج میرا ٹاپک وہی ہے کہ یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں. تو حضرت بانی جامعہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ جب مدرسہ قائم کر دیے, 2 واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. واقعہ یہ ہوا کہ ہاسٹل رکھا, ہاسٹل میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے. ایک بچہ, ویسے تو کئی بچے ہوتے ہیں ہاسٹل میں, ایک بچہ اچانک جماعت میں حاضر تھا. وہاں پہ سسٹم کیا ہے, اگر آپ کلاس میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا نام غیر حاضر رہے گا, آبسنٹ رہیں گے. آپ اگر آبسنٹ رہے تو تام خانے میں آپ کا نام چلے جائے گا, یہ بچے کا کھانا آج مت دینا کیونکہ آج آبسنٹ کھائے, سمجھے, بچے کا کھانا بند کر دو, 1 ٹائم کا کھانا. تو یہ اصول ہے. تو اب ایک بچے کا نام غلطی سے چلا گیا, حالانکہ وہ بچہ مدرسے میں تھا, لیکن غلطی سے کسی اور بچے کا نام لکھنے کے بجائے بچے کا نام غلطی سے چلے گیا. جانے کے بعد وہ بچے کا کھانا بند ہو گیا. رات میں بیچارہ بھوکا سو گیا. آپ توجہ کریں, رات میں بھوکا سو گیا. سونے کے بعد اب جو بانی جامعہ ہے, انوار اللہ فاروقی جو فاؤنڈر ہے, میں 150 پر 3 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں بانی جامعہ نے کیا کیا, اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے, رات میں خواب میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سرکار آ کے فرمایا, انوار اللہ تمہارے مدرسے میں ایک بچہ بھوکا سو رہا ہے, وہ میرا عاشق ہے, جاؤ اسے کھلاؤ. وہ میرا عاشق ہے, جاؤ اسے کھلاؤ. پریشان ہو گئے,
کیا بات ہے، سرکار کا عاشق، وہ بھی میرے مدرسے میں جلدی جلدی گھر کو گئے، اس کے توسط سے حضور کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی. سیدھا جو ہے مدرسے کو گئے اور جا کر نام چیک کیا اور تب کھانے میں گئے. بولا کہ بھائی آج کسی کا کھانا بند ہوا کیا؟ بولے فلاں فلاں کا. تو جس کا کھانا بند ہوا بچے کو بلایا گیا، بیٹا پہلے کھانا کھا. جلدی گھر سے توشا لے کے گئے، کھانا کھلائے. اس کے بعد اس کو کھلانے کے بعد پوچھا بیٹا آخر تو کیا کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ فرمایا میں روزانہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم لینے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ 3000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہوں. تو فرمایا آج اسی کا صدقہ ہے کہ میرے مدرسے کے ایک بچے کو سرکار نے اپنا عاشق فرمایا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس زمانے میں سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی تھی، سند نہیں دی جاتی تھی، سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تھے، خالی پڑھتے تھے لوگ چلے جاتے تھے. لیکن بانی جامعہ انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰن نے سوچا بچوں کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، سند دینا چاہیے. تو انہوں نے سند بنایا. سند بنا کے ابھی دستخط نہیں ہوئے، دستخط کرنا باقی تھا. وہ سند آپ پورے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کل دینا ہے. اب یوں سمجھ لو کہ کل دینا ہے، سند دستخط کر کے دینا ہے. رات میں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دوبارہ آتے ہیں حضرت انوار اللہ فاروقی کے، کہتے ہیں انوار اللہ وہ سرٹیفکیٹ لا، میں بھی اپنا دستخط کر دوں گا. تو آج بھی حیدرآباد کے اندر لوگ تڑپتے ہیں کہ نظامیہ کی ایک سند تو بھی میں لے لوں، ایک سرٹیفکیٹ تو بھی میں لے لوں نظامیہ کی. کیوں؟ اس میں رسول اللہ کی دستخط ہوتی ہے. تو دوستو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کون سا مدرسہ ہے؟ چھوٹا موٹا مدرسہ یا چندے وصول کرنے کے خالی کھانے پینے کے لیے نہیں لگایا گیا، بلکہ اللہ کے واسطے رسول کے حکم سے وہ مدرسہ لگایا گیا. آج ایک بڑی یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. آج الحمدللہ میں بھی وہی کا فارغ ہوں، اور آپ کے جو دوسرے جو خطیب صاحب ہیں وہ بھی وہی کے فارغ ہیں، اور آپ کے جو حافظ صاحب جو پڑھاتے ہیں وہ بھی وہی کے فارغ ہیں. یہ ایک اتفاق ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا عظیم الشان جامعہ ہمارے قریب میں، وہ بھی پرانا حضور کے حکم سے قائم کیا گیا، حضور کے حکم سے. آج کل جو ہے نا وہ بانی جامعہ کا عرس تھا، اسی لیے میں آپ کو چند باتیں ان کو بتانا ضروری سمجھتا تھا. ہمارے قریب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ یو پی کی باتیں کرتے ہیں، کہا کہ بہار کی باتیں کرتے ہیں، وہاں فلاں ترم خاں تھے، وہاں فلاں ملا تھے، وہاں فلاں مولوی تھے. ارے تھے ہوں گے اپنی جگہ پر، مگر ہمارے قریب میں اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا کیا کرو گے؟ پہلے ان کے بارے میں دیکھو. اور اہل سنت والجماعت کو اگر کسی نے پھیلایا ہے ہمارے اس علاقے میں تو بانی جامعہ انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰن نے پھیلایا. سمجھے؟ ہمارے اس علاقے میں، وہ شمالی ہندوستان میں بعد میں، لیکن سب سے پہلے یہاں پر کام ہوا ہے سنیت کا. اور اہل سنت والجماعت کے علماء یہاں سے نکلے، بڑے بڑے علماء یہاں سے فارغ ہوئے. تو دوستو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ نظامیہ کے علماء کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں فخر نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. کیونکہ بعض مدرسوں میں حدیثوں پہ زور دیا جاتا ہے، بعض مدرسوں میں تفسیر پہ زور دیا جاتا ہے، بعض مدرسوں میں عربی ادب کے اوپر، عربی لٹریچر کے اوپر زور دیا جاتا ہے. مگر ہمارے اس جامعہ کے اندر ہر سبجیکٹ کے اوپر خاص کر کے توجہ دیتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے اوپر ان کو باقاعدہ عبور کیا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے استاد تھے نظامیہ کے، میرے استاد، ان کا نام ہے طاہر رضوی صاحب. انتقالوں کے زمانہ ہوگا، بہت بڑے شیخ تھے، نظامیہ کے بہت بڑے شیخ تھے. تفسیر جب پڑھاتے تھے قرآن کی، ایک ایک لفظ کا، ایک لفظ، میں آیت نہیں بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ کے 5 معنی، 10 معنی بتاتے تھے. ایک ایک ورڈ کے، ایک ایک ورڈ کے، یہ لفظ کا معنی یہ آتا، یہ ورڈ کا معنی یہ بھی آتا، یہ بھی آتا، 5 10 معنی بتاتے تھے تفسیر میں. تو ہم پوچھے ایک دن حضرت اتنا بڑا آپ کو ملکہ کیسے ہو گیا، مطلب اتنا قابلیت کیسے آ گئی آپ کو، آپ بھی یہی پڑھے نظامیہ میں، تو آپ کے پاس اتنی قابلیت کیسے؟ تو انہوں بولے بابا میں میرے والد سے پڑھا. تو پھر بچے پوچھے، ہمارے ساتھیاں پوچھے آپ کے والد بھی تو نظامیہ کے ہیں نا، انہوں بھی یہی پڑھے ہیں. تو حضرت بولے میرے والد اتنے زیادہ قابل تھے، اتنے زیادہ عربی میں قابل تھے. اب یہ واقعہ سناتے ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی میں، جو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کی، وہ عربی ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا عربی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بہت بڑے پروفیسر اس زمانے کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہوتے، بڑے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، وہ دارالعلوم ندوہ کے تھے.
नर्मदा के बहुत बड़े आलिम थे, वो वहाँ डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे। अचानक जो है ना इन्हों आए, वहाँ पे एक नौकरी खाली है बोल के, एक नौकरी पेपर में आता है एक नौकरी खाली है बोल को वहाँ गए। जाने के बाद अब उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनसे पूछे, इनके वालिद से, ताहिर साहब के वालिद से, उनका नाम इब्राहिम अदी, उनसे पूछे बाबा कैसे आना हुआ? तो बोले मैं एक नौकरी खाली है बोल के आया, मैं शायद आप जो है हो सका तो नौकरी मुझे दे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पढ़े आप? तो बोले निजामिया। अब उन्हें हिखारत से बोले निजामिया वो क्या है, वो क्या मदरसा है? ऐसा हिखारत से जैसे कि कोई छोटा मदरसा है। तो उसके बाद उन्होंने बोले भाई वो सब बातें कह दो, आप जो पूछना है पूछो मेरे से। तो उन्होंने बोला ठीक है वो बातें छोड़ो, उर्दू पेपर सब फेंके, उर्दू जो पेपर होता है सब फेंक के बोले इसका ये मैटर का अरबी बना दे, आपका अब ये मैटर का अरबी बनाओ। तो वो तो हर आदमी कर सकता है पढ़ा लिखा। अब उन्होंने क्या पूछे, ये मैटर आपको नसर में सुनाओ या नज़म में बनाओ? नज़म मतलब पोएट्री में अशार में बनाओ या जो है ना अरबी मामूली बना दो? उन्होंने घबरे हो गए, बोले कि अरे तुम अशार में बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? शेर बनाना मामूली बात है क्या अरबी में? कैसे बनाते? उन्होंने बोले कल 5 मिनट के अंदर वो पूरे मैटर को शेर में लिख के पूरे अशार लिख के बता दे। तो कुर्सी छोड़ के बोले ये कुर्सी का लायक नहीं हो, तुम है, तुम बैठो या फिर बैठ के बाजू बैठो। तो ऐसे काबिल लोग थे उस दौर के अंदर जामे निजामे में, और आज भी वो काबिलियत चली आ रही। तो बोलने का माना यह है कि हमारे हिंदुस्तान का मायनास सबसे बड़ा दीनी इदारा अगर है तो जामे निजामे हैदराबाद का। और वहां के जो बानी अनवरुल्लाह फारूकी अलैहि रहमा कई मरतबा हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा, हुजूर के इशारों पर उन्होंने यहाँ पर जामिया कायम किया। तो बार बार जिनकी ख्वाब में सरकार आए हो वो कितने बड़े अल्लाह के वली हो सकते हैं, हम तवज्जो फरमाएं। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, अगर आप हजरात अपने बच्चों को हमारे मदरसे में छोड़ेंगे, हमारा जो मदरसा है वो भी निजामिया का ब्रांच है, जामे निजामिया का ब्रांच है, वहां पर भी आपको निजामिया की सनद मिलेगी। तो बहरहाल मालूमात करना तो बाद में मालूमात कर ले। सिर्फ मैं आज आपको यही बताना चाहता था कि उनके उर्स के मौके पे अल्लाह ताला हम लोगों को भी उनके बारे में कुछ बोलने का मौका दे। और वो मदरसा जो है इतना अजीम शान जो है जामिया आज बन चुका है, और आज सरकार उसको कबूल करे हैं, वहां के पढ़ने वालों को इससे बढ़कर खुशी की बात क्या है, वो खुशखबरी आपको सुनाने के लिए मैं आज का जुमा जामे निजामिया के बारे में गुफ्तगू किया। आप इसको बुरा ना समझना, बल्कि ये समझना कि दीन के खिले हैं मदारिस, और ये मदारिस हमारे पास के अहले सुन्नत के जो मदारिस है उनकी खिदमत करना, उनके बारे में जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है। कहाँ की बिहार के, बंगाल के, दूर के मदरसों को गोली मारो, यहाँ के हमारे मदरसों को जो है डरो। दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको और हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, कुरान और हदीस को समझने अमल करने की तौफीक अता फरमा। वास्ता तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही।